أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم پھر بھی ملے ہیں اور آج آپ لوگ مجھے دوبارہ سننے کے لیے آئے ہیں اور میں اور بھی آپ کے سامنے اور بھی آپ کو کچھ سے کچھ بولنے آیا ہوں. تو دیکھیے آج ہم کیا چرچا کرنے والے ہیں. آج ہم چرچا کرنے والے ہیں سجود السہو کے بارے میں. سجود السہو، سہو کا سجود. تو یہ سہو بولے تو کیا ہے؟ سہو بولے تو اصل میں بھولنا، بھول جانا، ویسے معنی میں بولتے. تو یہ سہو کا سجود، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم نماز سے چند چیز بھول گئے تو اس کے بدلے میں ہم سجود کر کے ہم سجود کرنا ہے. تو وہ چیز کیا کیا ہے؟ اب اہل سنت کے بارے میں کبھی تم لوگ پڑھے ہوں گے، لگتا ہے تیسری کلاس میں یا چوتھے کلاس میں تم لوگ پڑھے ہوں گے. اچھا، تو یہ سجود السہو. ویسے کوئی سنت چھوڑ دیے تو کوئی سنت نہیں، ایسے چند جو خاص سنت ہے وہ چھوڑے تو اس کے بدلے میں ہم سجود کرتے ہیں. اور اسی جیسے اور بھی چند چیزیں ہیں جو ہم کیے تو ہم سجود السہو کرنا پڑتے ہیں. تو دیکھیے ہم کتاب سے شروع کرتے ایک ایک بول کے. سبق 6 سجود السہو. سہو سے ادھر مراد یہ ہے کہ نماز میں واقع ہونے والے چند خلل. میں بتایا کہ سہو کا معنی بولے تو بھولنا، بھول جانا، ویسے معنی میں ہے. لیکن ادھر ہم جو سجود السہو کے بارے میں بولتے تو وہاں کیا مراد ہے؟ وہاں نماز کے بیچ میں ہونے والی یا نماز پڑھتے وقت ہونے والی جو خلل ہے، جو چھوٹی چھوٹی غلطی یا کوئی ہم بھول جانے سے یا کوئی کنفیوژن سے کچھ ہوتے، ایسے وقت جو خلل ہوتے وہ خلل اس کو بولتے ادھر سہو. یعنی ایسے جو خلل ہوتے ہیں وہ خلل کے بدلے میں ہم کیا کرنا ہے؟ سجود السہو کرنا ہے. تو سجود السہو بولے تو بس ایک چیز بھول گیا تو اس کے بدلے میں کرنے والی سجود ایسے نہیں ہے. اور بھی چند چیزیں ہیں، اگر ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو سب سجود السہو کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر نماز میں یہ خلل واقع ہوا تو سلام پھیرنے سے قریب پہلے 2 سجدہ کرنا سنت ہے. جماعت ہو کر نماز پڑھتے وقت ماموم کو واقع ہونے والے خلل کے لیے سجدہ نہ کرے. تو ہم کیا بتائیے؟ یہ سجود السہو کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ یہ کب کرنا ہے؟ سجود السہو کب کرنا ہے بتائیے جی. تو سجود السہو کرنا ہے جب ہمارے طرف سے کوئی مشکل ہوگا. اور یہ کرنے کا ٹائم یعنی کرنا کب ہے؟
جب ہم آخری اتحیات پڑھتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھے ہیں اور سلام پڑھنے سے پہلے، اتحیات کے سب بعد، اتحیات کے صلات کے دعا کے سب بعد سلام سے پہلے 2 سجدہ کرنا ہے اور سلام پڑھنا ہے، اس کو بولتے ہیں سجود سہو کرنا۔ تو سجود سہو کرنا ایسا ہے نا، سجود سہو کرنا ایسا ہے۔ تو دیکھیے اگر امام نے جی اس سے پہلے کا میں بولنے بھول گیا اس لیے اور بولتا ہوں، جماعت ہو کر نماز پڑھتے وقت ہم آگے جو بتائیں گے جو زلل ہے، جو غلطیاں ہیں، اگر وہ ہو گئی تو بھی جماعت میں پڑھتے اور مأموم پیچھے کھڑے ہو گیا ہے اور امام آگے نماز پڑھ رہا ہے اور مأموم کو ایسی کوئی مشکل ہوگی تو مأموم وہاں پہ امام کا سلام سے پہلے کوئی سجود سہو کرنا ہے کیا؟ نہیں۔ یہ امام اور مأموم پڑھتے وقت مأموم کی ڈیوٹی کیا ہے، مأموم کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام کو اتباع کرنا ہے، امام جیسے کرتے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ تو مأموم کا الگ سے ایک اسٹیج ویسے کرنے کا نہیں ہوگا۔ تو امام اور مأموم ایک ساتھ نماز پڑھتے وقت مأموم کو سجود سہو نہیں ہے، لیکن اگر امام کو کوئی سہو ہوا، امام کو کوئی خلل ہوا اور وہ خلل کے لیے امام سجود کرتے تو مأموم بھی، پیچھے کھڑے ہونے والا مأموم بھی امام کے ساتھ یہی سجود اسی وقت کرنا ہے۔ دیکھیے اگر امام نے سجدہ سہو کیا تو اس کے ساتھ سجدہ کرنا مأموم کو واجب ہے۔ ہم بتائیں کہ امام اور مأموم دونوں ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام اور مأموم بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مأموم کو کوئی غلطی ہو گئی، مأموم کو کوئی خلل ہوا، کوئی سجود سہو کا کوئی سبب مأموم کے پاس ہوا تو مأموم سجود کرنا نہیں ہے، سجود سہو کرنا نہیں ہے۔ لیکن امام کا کوئی سجود سہو کا سبب ہوا تو امام کیا کرے گا؟ سجود سہو کرے گا۔ تو مأموم کیا کرے گا؟ مأموم بھی کرنا ہے۔ تو مأموم کو وہ سبب نہیں نا، پھر بھی یہ مأموم کو اتباع کرنے والا ہے، یہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے امام جو کیے تو وہ کرنا ضروری ہے، مأموم بھی۔ اور دیکھیے مسبوق کو اپنی نماز کی آخر میں پھر بھی سجدہ کرنا سنت ہے، یعنی اگر امام نے سجدہ سہو کیا تو اس کے ساتھ سجدہ کرنا مأموم کو واجب ہے۔ اگر عمدن اور جان بوجھ کر سجدہ نہ کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ایسا سوچا کہ امام سجود کرنے ہے تو میں کیوں کروں، امام کرنے دو، ایسے سوچے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسبوق کو اپنی نماز کی آخر میں پھر بھی سجدہ کرنا سنت ہے، اور امام ایسے کیے تو بھی مأموم کو، جیسے کہ یہ مسبوق ہے تو کیا ہے، ایک آدمی آیا اور وہاں پہ نماز چل رہا ہے اور امام کے پیچھے آ کے دوسری رکعت سے وہ شروع کیا، دوسری رکعت شروع کیا اور امام کی آخری رکعت میں امام کیا کیا، امام کو کوئی خلل ہوا تھا تو امام ادھر سجود سہو دیا، جیسے کہ امام ادھر پہلی تشہد پہلے اتحیات بھول گیا تھا تو اس کی وجہ سے امام ادھر کیا کیا، ادھر سجود سہو دیا، تو یہ مأموم کیا کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ مأموم بھی امام کے ساتھ وہی سجود سہو کرنا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں سوچ سکتا کہ امام کا دوسری رکعت میں امام کا ساتھ نہیں تھا نا، پھر میں کیوں نہ سجود کروں، ویسے سوچ نہیں سکتا، امام جیسے کرتے ویسے کرنا ہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ مسبوق ہے، اس کو امام کا سلام کے بعد اور بھی 2 رکعت بچے گا اور وہ 2 رکعت وہ نماز پڑھے گا، اور وہ ہونے بعد لاسٹ اس کی اتحیات میں پھر بھی سجود سہو کرے گا، کیونکہ یہ امام کے ساتھ آئے تو امام کا جو خلل ہوا اس کے لیے سجود سہو کرنے کی ذمہ داری یہ مأموم کو بھی ملی ہے، اس لیے امام اگر سجود سہو کرتے وقت یہ مأموم سجود سہو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ایک بار پڑھتا ہوں وہی بات، اگر امام نے سجدہ سہو کیا تو
اس کے ساتھ سجدہ کرنا مأموم کو واجب ہے۔ اگر عمدن اور جان بوجھ کر سجدہ نہ کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مسبوق کو اپنی نماز کی آخر میں پھر بھی سجدہ کرنا سنت ہے۔ سمجھے نا؟ اگر امام سجدہ کرنا بھول کر سلام ادا کیا اور مسبوق اٹھنے کے بعد امام سجدہ میں واپس آیا تو مسبوق بھی واپس آنا چاہیے، ورنہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ادھر کیا ہے؟ اگر امام سجدہ کرنا بھول کر سلام ادا کیا اور مسبوق اٹھنے کے بعد امام سجدہ میں واپس آیا تو یہ مسبوق ہے، لیکن یہی امام کا مسبوق ہے، تو کیا کرنا ہے؟ مسبوق بھی واپس آنا چاہیے، ورنہ اس کی نماز باطل بھی ہو جائے گی۔ تو امام اور مأموم میں امام جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کرنے کی ذمہ داری مأموم کو ہے، ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اچھا دیکھیے، تو آج ہم بتائیے سجود سہو کے بارے میں۔ سجود سہو میں کون سجود سہو کرنا ہے اور یہ کرنے کی سبب کیا کیا ہے، کیا کیا ہوا تھا کرنا ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے۔ اس سے پہلے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں، پہلے ہم بتائیں کہ یہ سجود سہو کب کرنا ہے، کب ہے؟ سلام سے پہلے، آخری تحیات کے بعد، تشہد کے بعد، صلاۃ کے بعد، دعا کے بعد، سلام پڑھنے سے پہلے، سلام سے پہلے سجود سہو کرنا ہے۔ اور یہ سجود سہو کرتے وقت مأموم کرنا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے پاس سے کوئی خلل نہیں ہوا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی اگر امام کیے تو مأموم کرنا ہی ہے۔ امام سجود سہو کرتا ہے اور مأموم جان بوجھ کے وہاں سے الگ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ سجود سہو کرتا نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ نماز باطل بھی ہو جائے گی۔ اچھا، تو امام کے سہو کے لیے مأموم سجود کرنا پڑتا ہے، اور دونوں نماز پڑھتے وقت مأموم کو بس کوئی سہو ہوا، کوئی خلل ہوا تو اس کے بدلے میں امام سلام پڑھنے سے پہلے جا کے یہ خود سے سجود سہو کر سکتے کیا؟ نہیں۔ امام کا سلام تک، یعنی امام کے ساتھ پڑھتے وقت ہمیشہ یہ جو مأموم ہے وہ مأموم ہمیشہ اس کو اتباع کرنا ہی چاہیے۔ تو اگر خود سے کوئی خلل ہو تو وہاں پہ سجود کرنا بھی نہیں ہے۔ مأموم خود کے لیے کرنا نہیں ہے، امام کے لیے کرنا بھی ہے۔ تو آج ہم اتنا بتائے تھے، اور انشاءاللہ یہ کس پر کیا کیا ہوا تو ہم سجود سہو کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم چرچا کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ تو اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔